بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم یہ سلسلہ، یہ سیریل بیان کر رہے ہیں اپنے اسلامی جنگجوؤں کی، جس میں ہم طارق بن زیاد کی کہانی کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ آج اس کی 12 نمبر قسط ہے۔ تو کل ہم بیان کر رہے تھے کہ رازرک جو تھا تھوڑی دیر تک بڑے غور سے طریق بن مالک کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے تحق کیا ہوا خط سنبھال لیا اور طریق بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، اس خط میں سبتا کے حاکم کاؤنٹ جولین نے تمہاری بہترین تعریف کی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ تم مسلمانوں کے جنرل موسیٰ بن نصیر کے عمدہ اور بہترین جرنیل میں سے ایک ہے۔ خط میں اس نے تم سے محبت اور شفقت کا بھی اظہار کیا اور مجھے یہ بھی تاکید کی ہے کہ افریقہ کی سرزمین سے اغوا کی جانے والی رہبہ لوسیا کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد کروں۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس لوسیا نام کی رہبہ کو اسپانیہ کے ایک شخص مارتن اٹھا کر لے آیا، لہذا اے ابن مالک، میری بات غور سے سنو۔ اگر تم میرا کہا مانو تو تم نہ صرف یہ کہ اسپانیہ کی سرزمین کے اندر ایک ناقابل بیان عروج و بلندی اور ایک بہترین اور باعزت مقام حاصل کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم ایک عمدہ تیگ زن ہو۔ رازرک کی اس گفتگو کے جواب میں طریق بن مالک کی بجائے اس کے دونوں ساتھیوں میں سے حشیم نے بولتے ہوئے اور رازرک کے جواب دیتے ہوئے کہا، اے اسپانیہ کے سردار، جہاں تک تیگ زنی میں مہارت اور تجربہ کا سوال ہے اور تعلق ہے، تو میں تم پر یہ انکشاف کرتا ہوں کہ اسپانیہ کی سرزمین کے اندر بہت کم جوان ایسے ہوں گے جو طریق بن مالک کی تلوار کی تیزی اور اس کے حملوں کی برق رفتاری کا مقابلہ کر سکے۔ اے رازرک، میں طریق بن مالک کی بستی کا رہنے والا ہوں اور اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ چھوٹا سا تھا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تیگ زنی کے مقابلے میں تم طریق بن مالک کا جو بھی معیار قائم کرو گے اور جو بھی اس سے توقع اور امید رکھو گے، یہ ہر صورت میں اس پر پورا اترے گا۔ حشیم کا یہ جواب سن کر رازرک بہت خوش ہوا اور پھر طریق بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے ابن مالک، مجھے غور سے سنو۔ اسپانیہ کے اس مرکزی شہر کے وسط میں ایک میدان ہے جو کافی کھلا اور وسیع ہے۔ اس میدان کے اندر بڑے بڑے ماہر اور جلاد قسم کے تیگ زنوں کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر اس میدان کو موت کا میدان بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میدان میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کچھ تیگ زن مقابلے کے دوران آنے والے زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے ہیں، لہذا یہ میدان موت کے میدان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اے ابن مالک، اس میدان کے اطراف میں 2 منزلہ رہائش گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ ان رہائش گاہوں کے اندر اس میدان کا انتظام اور انصرام کرنے والے کارکنوں کے علاوہ تیگ زن بھی اس رہائش گاہوں کے اندر ہی رہتے ہیں جو اس شہر سے باہر کے رہنے والے ہیں اور اس میدان میں ہونے والے مقابلوں میں اکثریت کے ساتھ حصہ لیتے ہیں۔ ان رہائش گاہوں میں سے میں تمہارے لیے 2 رہائش گاہوں کا بندوبست کرتا ہوں۔ ایک رہائش گاہ میں اے طریق بن مالک تم قیام کر لینا، دوسری میں تمہارے یہ دونوں ساتھی جن کا نام تم نے حشیم اور ریم بتائے یہ قیام کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میدان میں جو ہر ماہ مقابلے ہوتے ہیں تو ان میں تم بھی حصہ لینا۔ یاد رکھو، اگر ان مقابلوں کے دوران تم اس میدان اور مقابلے کے مانے ہوئے تیگ زن کو اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسپانیہ کے اندر تمہیں اس قدر عزت اور نصیب ہوگی کہ جس مقصد اور جس کام کے لیے تم اسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوئے ہو، اسے تم آسانی کے ساتھ انجام بھی دے سکو گے۔ اے ابن مالک، اگر تم ان مقابلوں میں حصہ لینے سے پہلے اور اسپانیہ کی سرزمین میں کوئی اعلیٰ مقام حاصل کرنے سے قبل افریقہ کی سرزمین سے اغوا ہونے والی لوسیا نام کی رہبہ کو تلاش کرتے ہوئے اسے پا لینے کے بعد اگر تم اسے اغوا کرنے کے والے مارتن اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہو تو اس سرزمین میں تم دشواریوں اور مشکلات میں مبتلا بھی ہو سکتے ہو۔ اس لیے کہ تم میری مدد اور آنند سے ایسا کرنے میں اگر کامیاب بھی ہو جاؤ تو کچھ ایسے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں جو تمہارے اور میرے خلاف اسپانیہ کے بادشاہ اتیشا سے شکایت کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو نہ صرف یہ کہ مجھے اسپانیہ کا بادشاہ اپنی موجودہ حیثیت سے محروم کر دے گا، بلکہ تمہیں اور تمہارے ان دونوں ساتھیوں کو بھی زندان میں ڈال دے گا، اور پھر کوئی بھی تمہیں عمر بھر ان زندان سے نکالنے والا نہ ہوگا۔
لہذا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے تم تیغ زنی کے ان مقابلوں میں حصہ لو۔ اگر ان مقابلوں میں تم کامیاب حاصل کر سکتے ہو تو پھر تمہیں اس سرزمین میں ایسا مقام حاصل ہوگا کہ تم مارتن اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ دیگر افراد کو موت کے گھاٹ اتار دو تو اسپانیہ کا بادشاہ اتیشا تم سے کوئی باز پرس نہ کرے گا، اس لیے کہ اتیشا ان جوانوں سے اپنے بیٹے اور بچوں کی طرح محبت کرتا ہے جو موت کے اس میدان کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، اور جو جوان اکثر یہ مقابلے جیت جاتے ہیں انہیں تو اتیشا اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور پسندیدہ رکھتا ہے۔ لہٰذا میں تمہیں مشورہ دوں گا اور خلوص نیت کے ساتھ مشورہ دوں گا کہ تم پہلے ان مقابلوں میں حصہ لو اور چند کامیابیاں حاصل کرو، اس کے بعد اسپانیہ کی سرزمین میں جو تم چاہو کر سکتے ہو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہ ہوگا، کوئی تم سے باز پرس کرنے والا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رازرک تھوڑی دیر کے لیے رکا، چند ساتوں تک وہ غور سے طریف بن مالک کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد ایک بار پھر اس نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے ابن مالک، کہو میری اس گفتگو کے جواب میں تم کیا کہتے ہو؟ اس پر طریف بن مالک نے چھاتی نکالتے ہوئے کہا، اے رازرک، جس مقصد کے لیے میں اسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوا ہوں، اس مقصد کو میں ان مقابلوں میں حصہ لینے کے بعد بہتر طور پر پا سکتا ہوں، یہ سارے انجام دے سکتا ہوں۔ تو سن رکھو، میں موت کے میدان میں ان مقابلوں میں ضرور حصہ لوں گا اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں یہاں پر بہترین کارکردگی اور عمدہ تیغ زنی کا مظاہرہ کروں گا۔ طریف بن مالک کا یہ جواب سن کر رازرک بے حد خوش ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے طریف بن مالک کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اے طریف بن مالک، تو نے بالکل میری خواہش اور میری امیدوں کے مطابق ارادہ اور عزم ظاہر کیا۔ اب تم تینوں میرے ساتھ آؤ، میں موت کے اس میدان کے اطراف میں بنی ہوئی رہائش گاہوں میں سے تم تینوں کی رہائش گاہوں کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ یوں رازرک تینوں کے آگے آگے چل دیے، جبکہ وہ تینوں اپنے اپنے گھوڑوں کے باغے تھامے اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رازرک ان تینوں کو لے کر ٹولیڈو شہر کے وسط میں اس میدان کے پاس آیا جس کے اندر تیغ زنی کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ طریف بن مالک نے دیکھا وہ ایک وسیع اور عریض میدان ہے جس کے اطراف میں ایک گول دائرہ کی شکل میں رہائش گاہیں بنی ہوئی تھی۔ رازرک کے وہاں پہنچنے کے بعد اس میدان کے کچھ کارکن جو انہیں رہائش گاہوں میں رہتے تھے وہ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ رازرک نے ایک بار ان کا جائزہ لیا، ان میں سے ایک کو اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اس میدان میں 2 ایسی رہائش گاہوں کی نشاندہی کرو جو کسی عمدہ ترین تیغ زن کے رہنے کی قابل ہو۔ اس پر اس نے مخاطب سے کہا، آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو ایسی رہائش گاہیں دکھاتا ہوں جس کے آپ نے خواہش ظاہر کی ہے۔ رازرک نے طریف بن مالک، حشیم اور پریم کو بھی اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ پھر وہ چاروں میدان کے اس کارکن کے ساتھ ہو لیے تھے۔ تھوڑا سا آگے جا کر وہ کارکن ایک رہائش گاہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ چابیوں کا ایک گچھا نکال کر اس نے باہر لگا ہوا قفل کھولا اور دروازے کے دونوں پٹ کھول کر اس کے بعد اس نے رازرک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ذرا اس رہائش گاہ کا جائزہ تو لے۔ اس موقع پر رازرک نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے کہا، اے ابن مالک، میرے ساتھ آؤ اور اس رہائش گاہ کا جائزہ لو۔ طریف بن مالک نے اپنے گھوڑے کو باہر ہی کھڑا رہنے دیا اور رازرک کے ساتھ وہ اس رہائش گاہ میں داخل ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے دیکھا دروازے میں داخل ہونے کے بعد خاصا بڑا صحن تھا جس کے ایک طرف 2 گھوڑے باندھنے کی جگہ تھی اور اس جگہ کے اوپر مضبوط اور پائیدار چھپر بنا دیا گیا تھا، جبکہ صحن کی دوسری سمت طہارت خانے کے علاوہ چھوٹا سا ایک مطبخہ بھی تھا جس کے اندر پتھروں کا ایک چولہا بنا ہوا تھا اور کھانا پکانے کی ضروری اشیاء بھی وہاں رکھی ہوئی تھی۔ مطبخ اور طہارت خانے کے اندر لکڑی کے بڑے بڑے ڈول رکھے ہوئے تھے جو شاید پانی کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ سیل میں گھوڑے باندھنے کی جگہ، مطبخ اور طہارت خانے کا جائزہ لینے کے بعد وہ دونوں سیل عبور کرنے کے بعد والے سامنے والے کمرے میں داخل ہوئے اور ایک ہی کمرے میں مشتمل رہائش گاہ تھی۔ کمرہ خاصا بڑا تھا اور اس کے اندر 4 چارپائیاں بآسانی لگائی جا سکتی تھی، لیکن وہاں صرف 2 ہی چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں جن کے اوپر بستر نہ لگے ہوئے تھے۔ کمرے کی جس طرف 2 چارپائیاں رکھی ہوئی تھی اس طرف کی مخالف سمت کمرے کے اندر آتش دان بھی بنا ہوا تھا۔ اس آتش دان کے پاس بیٹھنے کے لیے لکڑی اور چمڑے کی گدی دار نشستوں کا بھی انتظام تھا۔ طریف بن مالک کو وہ کمرہ دکھانے کے بعد رازرک نے اس سے مخاطب ہوئے کہا، اے ابن مالک، یہ کمرہ تم اکیلے کی رہائش گاہ ہوگا، اب تم میرے ساتھ آؤ تاکہ میں ساتھ والی رہائش گاہ کا قفل کھلواؤں اور وہ رہائش گاہ تمہارے دونوں ساتھیوں کے مصرف میں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی رازرک
तरीब बिन मालिक को लेकर रैशगाह से बाहर निकलने लगा। बाहर आकर राजर ने मैदान के कारकुन को मुखातब करते हुए कहा, ये साथ वाली रैशगाह का भी कुफल खोलो। वो कारकुन फौरन हरकत में आया और इस रैशगाह का भी कुफल खोलकर दरवाजा खोलकर एक तरफ खड़ा हो गया था। राजर ने तरीब बिन मालिक के दोनों साथियों अशीम और प्रेम को मुखातब करते हुए कहा, वो पहली रैशगाह जिसमें मैं तरीब बिन मालिक को लेकर दाखिल हुआ था, इसमें तरीब बिन मालिक अकेला रहेगा, और ये रैशगाह जिसका दरवाजा अब खोला गया, इसमें तुम दोनों क्याम करोगे। अब तुम दोनों मेरे साथ आओ और अपनी रैशगाह का जायजा लो। राजर के कहने पर हशीम और प्रेम इसके साथ हो लेते, जबकि तरीब बिन मालिक भी राजर के साथ इस रैशगाह में दाखिल हुआ था। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसके साथ ही आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।